السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیمیہ روحانی سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا تھا سورہ فاتحہ کے نقش کے حوالے سے، تو ان کو میں نے ایک ویڈیو بنا کے باقاعدہ طور پہ سورہ فاتحہ کا نقش بتا بھی دیا تھا، دکھا بھی دیا تھا اور سینڈ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے سورہ یاسین پاک کا نقش ہے، اور سورہ یاسین کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور یہاں پر اس بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص اس صورت کے نقش کو لکھ کر پہنے تو ہر آفت سے نجات ہو اور ہر حاجت پوری ہو اور کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہاں پر میں کتاب کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے شمع شبستان رضا، مکمل 7 حصوں والی۔ یہاں پر سورہ یاسین پاک کا نقش ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ٹوٹل اعداد کہتے ہیں کہ 2,65,794 ٹوٹل اعداد ہیں۔ اس کو جب ہم کسر نکال کے قانون کے نکال کے 4 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 66,441۔ تو ہم یہاں 66,441 سے شروع کر لیں گے، اور پھر اسی چال کے ساتھ جو میں نے آپ کو پیچھے بتا بھی رکھی ہے، نقش مربع کی چال، اور ابھی بھی آپ کے سامنے یہ نقش آ گیا ہے۔ یہ چال کا نقش ہے 1 سے لے کے 16 تک، ٹوٹل یہ 16 خانے ہیں 4 بائی 4 کے۔ جہاں پہ 1 لکھا ہے یہاں سے شروع کریں گے، پھر 2 والے خانے میں، پھر 3 والے خانے میں، پھر 4 والے خانے میں، اسی طرح سے سب سے اینڈ پہ 16 والا خانہ جو ہے وہ ہم نے پر کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے والے خانے میں یہاں پہ ہم 6,6,4,4,1 لکھ لیں گے، یعنی 66,441۔ اس کو مزید زوم کر لیتے ہیں، ایسے آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلا خانہ پر کر لیا 6,6,4,4,1، یعنی 66,441۔ باقی وہی رہیں گے، 41 سے آگے شروع کر دیں گے، 42 43 اسی طرح سے۔ یہ 41 ہے، یہاں پر آ جائے گا 42 4 2، یہاں پر 43 4 3 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 اور اینڈ پہ 56، یعنی 66,456 6 6 4 5 6۔ اس طرح سے ہم اس کو پر کر لیں گے۔ پر کرنے کے بعد یہ 786 اوپر لکھا ہے، یہ بھی آپ لکھیں گے ساتھ میں، اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی آفت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا آپ کو کوئی حاجت ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پہن بھی سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ دوسرے یہ سورہ یاسین پاک کا تھا۔ دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو ہمیں سورہ رحمان کا ملتا ہے، یہ صفحہ نمبر 850 پر کہتے ہیں کہ ہر حاجت کے لیے اس کا نقش مجرب ہے، اور کوئی اگر مریض ہے تو اس کو زعفران سے لکھ کے پلانا یہ بھی مفید ہے۔ اس کے کل اعداد 1,20,450 ہیں۔ قانون کے 30 نکالنے کے بعد جب ہم اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو یہ 30,105 ہوں گے، اور یہ بلا کسر ہے، اس میں کسر نہیں آتی، لہذا اس میں کوئی بھی الفاظ آگے پیچھے نہیں کریں گے، جیسے ترتیب آ رہی ہے ایسے ہی لکھیں گے۔ یعنی ہم خانہ اول کے اندر یہ چال ہے اس کی، اور اسی چال میں خانہ اول کے اندر ہم 30,105 لکھیں گے، اور یہ 30,105 سے پھر آگے چلے گا، یعنی 5 سے بعد 6 پھر 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10 ایسے۔ تو یہ 30,105 پہلے خانے میں آ گیا، دوسرے خانے میں 5 کی بجائے 6 کر دیں گے، پھر 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20۔ یہ سب سے اینڈ والا خانہ ہے 30,120، یعنی 3 0 1 2 0۔ اس طرح سے یہ ہم نقش بنا لیں گے۔ 786 اوپر لکھیں گے، یہ بسم اللہ کے اعداد ہیں، اور اس کو آپ اپنے پاس رکھیں یا پانی میں ملا کے کسی مریض کو پلائیں تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہ سورہ رحمان الرحمن کا یہ نقش ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ سورہ واقعہ کا یہی صفحہ نمبر ہے 850، اور سورہ واقعہ ہے 56 نمبر صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے اکثیر ہے، یعنی تنگ دستی ہے، کام نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہے، یا پھر آتا ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو لکھ کے اپنے گلے میں پہن لینا ہے، گلے میں رکھ سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور دکان وغیرہ پہ آپ لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اس کے کل اعداد 1,00,000
2965 ہیں، اور اس کو بھی قانون کے 30 کم کرنے کے بعد جب ہم 4 پہ تقسیم کریں گے تو 25,733 اس کا بچ جائے گا، یعنی جواب آئے گا۔ اور اس میں کسر آ رہی ہے، لہذا ہم خانہ نمبر 5 میں 1 بڑھا دیں گے۔ جیسے یہاں 36 کی بعد 37 آنا ہے تو ہم اس کو 38 کریں گے۔ چال وہی ہے، یہاں سے شروع کریں گے، یہاں پہ اینڈ کریں گے۔ 786 لکھیں، 4 بائی 4 کے خانے لگائیں، اور یہاں پر 25,733 یہاں سے شروع کریں گے۔ اب باقی وہی رہے گا، 33 کو ہم بڑھاتے جائیں گے، 34 35 36 ایسے۔ جیسے یہ خانہ نمبر 1 ہے تو یہاں خانہ نمبر 1 کے اندر ہم لکھ لیں گے 25,733، اس کے بعد 34 35 36، اب 37 آنا سے لیکن ہم 38 کریں گے کیونکہ کسر آئی ہے۔ اس کے بعد 39 40 41 42 43 44 45 46 47 اور 48 اور 49، 25,749، 2 5 7 4 9، یہ اینڈ والا خانہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نقش بنا لیں گے، اور نقش بنانے کے بعد آپ پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً فقر و فاقہ کے لیے یہ بہترین ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ مزمل ہے، اس کا بھی ہم دیکھیں گے۔ سورہ مزمل پاک کا نقش یہ چھوٹا ہے، چھوٹے سے مراد ہے کہ یہ 3 خانوں والا ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 853 پر یہ سورہ مزمل 73 نمبر صورت ہے۔ کہتے ہیں اس صورت کریمہ کا نقش شفائے امراض کے لیے مفید ہے، گلے میں ڈالے یا پلائے۔ کوئی مریض ہے تو اس کے لیے یہ خصوصی طور پر آپ بنا سکتے ہیں، اس کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں بنا کے، اور اس کو پانی میں ڈال کے پلا بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے کل اعداد کتنے ہیں؟ اس کے کل اعداد ہیں 68,466، اور اس میں کسر نہیں ہے۔ اس کو 3 پہ تقسیم کریں، کیونکہ یہ خانے 3 ہیں لہذا اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 22,818۔ تو یہیں سے ہم 22,818 سے شروع کریں گے، اور اس کی چال تھوڑی سی مختلف ہے اربع والے سے، یہ ثلاثہ والا ہے، 3 خانوں والا نقش مثلث اس کو بولتے ہیں۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے 2 2 8 1 8، یعنی 22,818۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں، پہلے نمبر پہ ہم نے یہ خانہ بھرنا ہے 2 2 8 1 8 والا۔ اس کے بعد پھر ہم نے خانہ بھرنا ہے یہ 2 2 8 1 9 والا، یعنی 18، پھر 19، پھر 20، اس کے بعد 21 22 23 24 25، اور سب سے اینڈ پہ یہ 26 آ گیا، یعنی 2 2 8 2 6، یہ سب سے اینڈ پہ خانہ آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ 786 لگا کے 3 خانے بنا کے اس طرح سے آپ پر کر لیں گے، اور اس کو پھر آپ خصوصی طور پہ شفائے امراض کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری صورت ہے سورہ ناس، 114 نمبر صورت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اسیب ہو، سحر ہو، نظر بد ہو، یا پھر کسی مرض کے شفا کے لیے ہو، یہ بہترین ہے۔ گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پہ باندھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ پلا بھی سکتے ہیں۔ اس کے کل اعداد ہیں 5,297، اور اس کو بھی 30 کم کر کے قانون کے ہم اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو یہ 1,316 آ جائے گا، اور اس میں یہ غالباً بلا کسر ہے۔ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، 786 لکھیں، 4 بائی 4 کے خانے لگائیں، اس کے بعد ہم یہاں خانہ اول سے لکھنا شروع کریں گے 1,316، 16 کے بعد پھر 17 18 19 20 21 22 23 23 کے بعد 24، تو یہاں پر 24 آنا لیکن 25 آئے، تو اس کا مطلب یہ اس میں بھی کسر واقع ہوئی ہے، لہٰذا 23 کے بعد 25 26 27 28 29 30 31 32، یہاں یعنی 1332، 1,332، یہ سب سے اینڈ والا خانہ ہے۔ اسی طرح سے اس کو مکمل کریں گے، اور میرے خیال میں یہ دونوں کلام اکٹھے لکھ کے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، سحر و آسیب کے لیے، نظر بد کے لیے، شفا امراض کے لیے، یہ بہترین ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو اچھے طریقے سے یہ نقش سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس بارے میں مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی اسپیشل علیحدہ سے کسی صورت کا نقش منگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، یا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس صورت کا نقش آپ کو علیحدہ سے دے دیا جائے گا۔ ہماری کچھ
آن لائن سروسز ہیں ان کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا معلومات لینی ہو تو آپ کمنٹ میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔